گے اور توبہ کو بھول جائیں گے۔ اور چوتھی چیز سرکار نے فرمائی کہ مکانات سے محبت کریں گے، قبر کو بھول جائیں گے۔ اور پانچویں چیز آقا نے فرمائی کہ دنیا سے محبت کریں گے اور آخرت کو بھول جائیں گے۔ اب آپ جائزہ لے لیجئے کہ آج انسان اپنے مکانات سے کتنی محبت کر رہا ہے، رات و دن کما رہا ہے مکانوں کو درست کرنے کے لیے، ٹائلز لگانے کے لیے، لائٹ فٹنگ کرنے کے لیے، بہترین سے بہترین پٹی اور پیو پی کرانے کے لیے بڑی محنت کر رہا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اسے مکان کے اندر رہنا ہے، مگر اس مکان سے تو اسے محبت ہے کہ اس مکان کے لیے دنوں رات ایک کر رہا ہے، مگر اس مکان کے لیے جس میں اسے جانا ہے، ہمیشہ اسے رہنا ہے، اس قبر کے لیے کیا تیاری کر رہا ہے؟ اس قبر کے لیے ہماری کوئی تیاری نہیں ہے۔ ہم دیکھیں نمازیں ہمارے پاس نہیں ہے، تلاوت قرآن پاک ہمارے پاس نہیں ہے، صدقہ و خیرات ہمارے پاس نہیں ہے، روزہ ہم نہیں رکھتے ہیں، سلام و دعا ہم سے کرنی نہیں آتی ہے، ہم درود و سلام نہیں پڑھتے ہیں۔ تو جب ہمارے پاس نیکیاں نہیں ہے تو ہم قبر کی تیاری کیسے؟ چلنا پڑے گا، اس لیے ایمان کے ساتھ جانا۔ اب حضرات آج کے حالات آپ دیکھیں، آج کے حالات اتنے پرفتن ہیں، ہر طرف آپ دیکھیں ایسا خطرناک فتنہ اٹھ چکا ہے، جدھر نگاہ اٹھائیں ادھر آپ کو ایک نیا فتنہ نظر آئے گا، جدھر آپ چہرہ کریں ادھر آپ کو ایسی باتیں ملیں گی کہ جو آپ کو پریشان کریں گی کہ یار یہ جو بات کہہ رہا ہے یہ واقعی دین کی بات ہے، یہ دین سے ہٹی ہوئی ہے۔ آج نئی نئی باتیں لے کر کے لوگ دین میں داخل کر رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ دیکھو اس پر چلو گے تو تمہارا ایمان سلامت رہے گا، حالانکہ وہ بات بتانے والا 100% لوگوں کے ایمان کو تباہ کر رہا ہے، اور ہم اسی کو اچھا سمجھ رہے ہیں، اسی کو بہتر سمجھ رہے ہیں، کیونکہ ہمارے پاس علم کی دولت نہیں ہے، ہمارے پاس دین کا علم نہیں ہے جس سے ہم پہچان سکیں کہ سامنے والا بات اچھی کہہ رہا ہے یا بات غلط کہہ رہا ہے۔ یہ پہچاننے کا علم ہمارے پاس نہیں ہے۔ اس لیے اگر آپ کو حق اور برائی کو، باطل کو پہچاننا ہے تو سب سے پہلی بات، اور ایک ترازو میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ آج آپ کو کوئی کچھ بھی بتائے، اپنے انداز میں قرآن پڑھ کے سنائے، اپنے انداز میں حدیثوں کا ترجمہ بتائے، آپ اس کی طرف دھیان دینا، لیکن پہلے اس ترازو پر تول لینا جو ترازو میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں۔ اگر وہ ترازو آپ کو بتا دے کہ ہاں یہ بات حق ہے تو اس کو ماننا، ورنہ اس بات کو ماننا نہیں۔ اللہ اکبر۔ تو وہ ترازو کون سی ہے؟ وہ کون سا ایسا کانٹا ہے جس پر ہم تول سکتے ہیں کہ یہ بات حق ہے یا یہ بات باطل ہے؟ تو سنو، آج کے دور میں اگر اپنے ایمان کو محفوظ کرنا چاہتے ہو تو کہیں اور جانے کی ضرورت نہیں ہے۔ بریلی کے تاجدار امام اہل سنت کا جو مسلک ہے، جس کو ہم مسلک اعلیٰ حضرت کہتے ہیں، اس پر آپ تول لینا۔ اگر مسلک اعلیٰ حضرت کہے کہ یہ بات حق ہے تو تسلیم کر لینا، اور اگر مسلک اعلیٰ حضرت کہتا ہے کہ یہ بات حق نہیں ہے تو اسے اپنے سے دور رکھنا، چاہے بتانے والا کیسا ہی۔ ورنہ حالات ایسے ہو چکے ہیں کہ لوگ چاہتے ہیں کسی صورت سے ان کا ایمان تباہ کر دیا جائے، اور دھیرے دھیرے آج بد مذہبیت بڑھتی چلی جا رہی ہے، جدھر دیکھو فتنے بڑھتے چلے جا رہے ہیں۔ حضرات اب یہ فتنے کیوں بڑھ رہے ہیں؟ آگے پیچھے یہ فتنے کیوں آ رہے ہیں؟
بات تو دراصل یہ ہے کہ میرے نبی نے 1450 سال پہلے ہی مکے کی سرزمین پر بیٹھ کر کے مدینہ منورہ کے اندر مسجد نبوی شریف کے اندر آپ نے پہلے ہی ارشاد فرما دیا تھا کہ لوگوں سنو، میں تمہارے گھروں کے اندر فتنوں کو ایسے اترتے دیکھ رہا ہوں جیسے کہ آسمان سے بارش اترا کرتی ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اب آپ غور کریں کہ آسمان سے بارش نازل ہوتی ہے تو اس کے قطرے گھر کے صحن کے اندر کس طرح سے گرا کرتے ہیں، پیدر پہ گرا کرتے ہیں، یہاں تک کہ آنگن بھیگ جایا کرتا ہے۔ اس طرح سے بارش کے قطرے اترتے ہیں۔ اب آقا نے فتنوں کے بارے میں بتایا کہ یہ فتنے اسی طرح سے تمہارے گھروں کے اندر نازل ہو رہے ہیں۔ تو اب یہ فتنے ہمارے سامنے آئیں گے، ان فتنوں سے بچنا ہے تو راستہ یہ ہے کہ جو میرے اعلیٰ حضرت نے بتا دیا ہے کہ اس کو مضبوطی سے پکڑے رہنا، تمام فتنوں سے محفوظ ہو جاؤ گے۔ اور آج نئے نئے فتنے جنم لیتے جا رہے ہیں جن کی وجہ سے آج مسلمان کنفیوز ہے کہ میں کیا کروں اور کیا نہ کروں۔ تو حضرات یہ سارے فتنے کیوں ہو رہے ہیں؟ یہ فتنے قیامت کی نشانیوں میں سے ہیں، کیونکہ میرے آقا نے پہلے فرما دیا کہ قرب قیامت اس طرح کی نشانیاں ہوں گی، قیامت جیسے آنے والی ہوگی۔ تو قیامت سے پہلے یہ کام ہونے لگیں گے۔ اب دھیرے دھیرے آپ دیکھیں قیامت کی کچھ نشانیاں پوری ہو گئی ہیں اور کچھ نشانیاں پوری ہوتی چلی جا رہی ہے، یہاں تک کہ ایک وقت وہ آئے گا کہ قیامت کی بڑی بڑی نشانیاں وہ بھی پوری ہو جائیں گی اور قیامت آ جائے گی۔ آپ دیکھو میرے آقا نے ارشاد فرمایا ہے کہ قیامت کے قریب تم اس بات کو دیکھنا کہ ایک ننگے پاؤں والا جس کے جسم پر کپڑے نہیں تھے، جسے ڈھانپنے کے لیے اپنی چھت نہیں ملتی تھی، ایسے لوگوں کو جب تم بڑے بڑے محلات میں دیکھو تو سمجھ لینا قیامت قریب ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اب آپ دیکھیں کہ آج آپ کے سامنے ایسے نہ جانے کتنے ہوں گے کہ جن کو کپڑے میسر نہیں تھے، جو بکریوں کو چرایا کرتے تھے، جو چرواہے کہلایا کرتے تھے، لیکن آج وہ فخر کے ساتھ بڑے اچھے اچھے محلات میں گھوم رہے ہیں۔ یہ کیا ہے؟ یہ قیامت کی نشانی ہے جو آج پوری ہوتی نظر آ رہی ہے۔ اب یہ قیامت کی نشانیاں دھیرے دھیرے پوری ہو رہی ہیں اور ہم قیامت کے قریب ہوتے چلے جا رہے ہیں۔ آؤ کچھ نشانیاں قیامت کی میں آپ کو اور بتاتے ہوئے چلو، کیونکہ یہ محفل نکاح ہے اور نکاح کے اندر آدمی کو چاہیے کہ اپنے نکاح کے مسائل سیکھے، اسے چاہیے کہ نکاح کرنے سے پہلے طلاق کے مسائل سیکھے، کیونکہ شریعت مطہرہ نے ہر ایک کے اوپر اس کی زندگی کے اعتبار سے، اس کے معاملات کے اعتبار سے مسائل کو فرض کیا ہے۔ اگر وہ مسائل نہیں سیکھے گا تو گنہگار ہو جائے گا۔ جیسے اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ اگر بچہ بالغ ہونے کے قریب ہو تو اسے سب سے پہلے اپنے عقائد کی اصلاح ضروری ہے۔ اس پر یہ لازم ہے کہ وہ اپنے عقائد کو درست کرے۔ اب عقائد درست ہو گئے تو اس کے بعد بالغ ہونے پر اسے نماز کے مسائل کا سیکھنا فرض عین ہے۔ کیا ہے؟ فرض عین۔ اگر اس نے نماز کے مسائل نہیں سیکھے تو سمجھو وہ گنہگار ہوگا۔ کیا ہوگا؟ گنہگار ہوگا۔ اب میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، آپ میں کون ہے جو نابالغ ہے؟ بلکہ بچے ہی ہمارے سامنے ہیں جو نابالغ ہیں، جن پر ابھی شریعت کا قلم نہیں رکھا گیا، لیکن ہم تو بالغ ہو گئے ہیں۔ اب ہم دیکھیں کہ ہم نے نماز کے مسائل کس طرح سے سیکھے ہیں۔ کیا ہم سے نماز کے واجبات ادا کرنے آتے ہیں؟ کیا ہم قرآن پاک جو نماز کے اندر فرض ہے وہ پڑھنا جانتے
جانتے ہیں؟ کیا ہم سجدہ اور رکوع صحیح کرنا جانتے ہیں کہ نہیں جانتے؟ حضرات یہ نماز کے وہ مسائل ہیں جن کا سیکھنا ہر مسلمان بالغ کے اوپر فرض ہے، مگر ہم دیکھیں ہمیں ان مسائل سے کچھ بھی معلوم نہیں ہے، ہم بالکل کورے ہیں اور ہم اپنے آپ کو کہتے ہیں کہ ہم مصطفیٰ کے غلام ہیں۔ تو مسلمانوں، جس بندے مومن کو یہ معلوم نہیں ہے کہ نماز کس طرح سے پڑھی جائے تو وہ سچا پکا مسلمان کیسے ہو سکتا ہے؟ نماز کے اندر دیکھیں آپ، ایک آتی ہے طہارت۔ کیا آتی ہے؟ طہارت۔ یہ سیکھنا فرض ہے، طہارت کے مسائل۔ اگر ہم نے طہارت کے مسائل نہیں سیکھے، نمازیں پڑھتے رہے تو نمازیں خراب، کیونکہ جب طہارت درست نہیں ہے، پاکیزگی درست نہیں ہے تو ہماری نماز کہاں سے ہو سکتی؟ کیونکہ نماز طہارت کے بغیر ہوتی نہیں ہے۔ طہارت آپ کرتے ہیں، طہارت دو طرح سے ہوتی ہے۔ ایک طہارت جو کہ غسل کے ذریعے سے اترتی ہے، اور ایک طہارت جس کو ہم وضو کہتے ہیں وہ ہوا کرتی ہے۔ اب ان دونوں طہارتوں کو ہم لیتے ہیں، آپ سے گفتگو کرتے ہیں تاکہ آپ کے کچھ سامنے مسئلے آ جائیں اور آپ اچھے انداز سے اپنا غسل کر سکیں۔ حضرات دیکھیں، آپ غسل کرتے ہیں یعنی آپ ناپاک ہو گئے، آپ کو احتلام ہوا، تو اس طرح سے آپ کو اب غسل کرنا ہے۔ تو غسل کرنے کے لیے ہمیں تین اہم چیزوں کی ضرورت پڑتی ہے جس کو ہم فرض کہا کرتے ہیں۔ اگر وہ فرض ہم نے ادا کر لیے تو ہمارا غسل اتر جائے گا، اور اگر ہم نے وہ فرض ادا نہیں کیے تو چاہے سمندر میں نہا لو تب بھی ہمارا غسل۔ جیسے پہلی چیز ہے کلی کرنا۔ کیا ہے کلی؟ کس طرح سے ہو؟ ہم کلی کرنا یہ سمجھتے ہیں کہ پانی لپوں میں لیا، منہ میں لیا، پچھ کر دیا، اب کلی ہو گئی۔ حالانکہ اس طرح سے کلی نہیں ہوگی، بلکہ منہ کے ہر انگ میں، ہر عضو میں پانی کا قطرہ چلا جانا چاہیے، یہاں تک کہ اگر آپ کے دو دانتوں کے درمیان سوراخ ہے تو اس سوراخ میں کو بھی آپ کو پانی گزارنا ضروری ہے۔ اگر آپ نے اس طرح سے کیا کہ آپ نے منہ کے پورے عضو میں پانی بہا دیا، دانت کھلے ہوئے تھے ان میں پانی بہا دیا، تو سمجھو آپ کا کلی کا فرض ادا ہو گیا۔ اب آپ غور کر لیں کہ آپ غسل کرتے تو کس طرح سے کیا کرتے؟ کہ آپ جلدی کرتے ہیں یا ٹھہر کے پورے منہ میں پانی گھما کے کرتے ہیں؟ اور آج میں اس بات کو گارنٹی کے ساتھ کہہ سکتا ہوں کہ ہمارے 80% مسلمان اس چیز میں کوتاہی کرتے ہیں۔ اب جب ظاہر بات ہے غسل اچھے انداز سے نہیں ہوگا تو ہماری نماز کہاں سے ہو جائے گی؟ ہم کودتے تو خوب ہیں، شاعر صاحب نعت پڑھ رہے تھے، نعرے ایسا لگ رہے، میں تو یہ سمجھ رہا تھا کہ یار واقعی بہت سچے پکے مسلمان ہیں، لیکن حقیقت تو اب واضح ہوتی ہے جب ہمارے سامنے اہم باتیں آتی ہیں۔ دیکھیں، نعت خوانی کرنا یہ حضرت حسان کی سنت ہے، لیکن آپ کو میں ایک مشورہ دیتا ہوں کہ آپ جب بھی نعت خوانی کرانے کے لیے کسی شاعر کو بلائیں تو صرف ایک شاعر کا انتخاب کریں اور 2 مقرر بلائیں اور ان کو فل وقت دیں، ایسا وقت دیں جب ہماری عوام موجود ہو، لوگ بیدار ہو، ذہن کے اعتبار سے تازہ ہو، ان کے سامنے اپنے خاص مقرر کو بٹھا کر کے ان سے کہو، حضرت ہم نے چھکے چوکے کی تقریریں سنی ہے، ہم نے ادھر سے ادھر کی بہت تقریریں سنی ہے، آج ہمیں شریعت کے مسائل بتا کر کے دو۔ کیوں؟ اس لیے کہ ہم دن کے اندر مدرسوں میں جا کر کے مسائل نہیں سیکھ پاتے ہیں، ہمارے کام کاج اتنے ہیں، ہم کھیتی باڑی کرتے ہیں، ہم اپنی دکانوں پر رہتے ہیں، جس کی وجہ سے مسائل ہم نہیں سیکھ پاتے۔ اب ہمیں موقع ملا ہے تو اچھے انداز سے ہمیں مسائل سکھائیے، اور ہم نے مسائل سیکھ لیے تو سمجھو ہمارا بیٹھنا کامیاب ہو جائے گا۔ تو اس لیے آپ جب کلی کریں، منہ میں پورے میں پانی گھمائیں،
اب نمبر آتا ناک میں پانی ڈالنے کا، تو ناک میں پانی ڈالنے میں احتیاط کیا کریں. آپ پانی لیں تو پانی کو اوپر کی طرف کھینچا کریں، جس سے آپ کے ناک کے اندر جو نرم باسا ہے اس تک پانی پہنچ جائے. ہم کرتے کیا، پانی لیا ایسے مار دیا، حالانکہ وہ پانی باہر سے رہ گیا ہے. اور میں آپ کو بتاؤں یہ ناک جو ہے، ناک اس کے اندر ایسی خاصیت ہے، جب تک آپ پانی کھینچو گے نہیں یا زور سے دبا کر کے اندر نہیں پہنچاؤ گے پانی نہیں پہنچ سکتا. اس لیے پانی پہنچانے کے لیے آپ پانی کو اوپر کو کھینچیں تاکہ نرم باسے تک پانی پہنچ جائے. اور ناک کے اندر جو بھی گرد لگی ہوئی ہے، جو بھی سخت چیز لگی ہوئی ہے جو پانی کو روک سکتی ہے، جس کو ہم ریٹ وغیرہ کہتے ہیں، اس کو الٹے ہاتھ کی چھوٹی انگلی سے صاف کر لیں تاکہ آپ کے اندر کا سارا مواد نکل جائے. آپ کھیتوں پر رہتے ہو، میں اس کا احساس کر سکتا ہوں. جو آدمی کھیتوں پر کام کرتے ان کی ناک کے اندر دھول کی وجہ سے ایک اچھی خاصی پرت جم جاتی ہے، جس کی وجہ سے اس کو چھٹانے میں اگر احتیاط نہ کیا جائے تو چھٹے گی نہیں. اور آپ اس کو نہیں چھٹائیں گے اور پانی نہیں پہنچا تو آپ کا فرض ادا نہیں ہوگا، اور جب فرض ادا نہیں ہوگا تو غسل ادا نہیں ہوگا. تیسرا فرض میں بتاؤں. دیکھو بات تو آپ کو لگ رہی ہوگی مولانا نے کچھ بات چھیڑ دی، لیکن حقیقت یہ ہے ہمیں ضرورت اس چیز کی آج جس چیز کی ضرورت ہو وہ حاصل کرنا چاہیے. ہمیں شادی کی ضرورت ہے، ہم شادی وقت پہ کرتے ہیں. اگر ہمیں کھانے کی ضرورت ہے تو کھانے کا انتظام وقت پر کرتے ہیں. لیکن ہم کتنے غافل ہیں اپنے دین سے. ہم پر نماز فرض ہو گئی اور نماز کے مسائل ہمیں یاد نہیں ہیں، جبکہ پہلے ہونے چاہیے یہ، اور ہم دور ہیں اس سے. اللہ اکبر. تیسرا فرض آتا ہے پورے جسم پر پانی بہانا. اب اس کو آپ سمجھو کہ پورے جسم پر پانی بہانے کا مطلب کیا ہے. تو پورا جسم جو ظاہری ہے اس پر اس طرح پانی بہایا جائے کہ کوئی بھی جگہ بال برابر بھی خشک نہیں رہنی چاہیے. اب خشک رہ جاتی ہے کیسے؟ آپ دیکھیں کسی کے کان ہے، کان، اور کان کے اندر یہ جو گھومتا ہوا ایک دائرہ ہوتا ہے، اس میں ایک گڈھا ہوتا ہے. اس گڈھے کے اندر اگر ہم انگلی ڈال کر کے پانی نہیں ڈالیں گے تو پانی نہیں جا سکتا. غور کر لینا آپ، نہائے تو آپ دیکھیے گا کہ یہ جو گڈھا ہے، اس گڈھے کے اندر جب تک انگلی ڈال کر کے پانی نہیں ڈالیں گے پانی نہیں پہنچ سکتا. میں چند چیز آپ کو بتا دوں گا تاکہ غسل میں آپ ان کا خیال رکھیں. ایسے ہی کسی کے نتنے بیٹھ گئے، اب اس نے اسی طرح پانی ڈال لیا تو یہ جو ناک کی تھوڑی سی سائیڈ ہوتی ہے، یہ ناک کے نتنے بڑے ہونے سے دب جاتی ہے. اگر ہم اس کو اٹھائیں گے نہیں تو پانی یہاں نہیں. ایسے ہی آپ کے ناخن بڑے ہو گئے، اگر ناخنوں کے اندر پانی احتیاط سے نہیں پہنچایا تو پانی نہیں پہنچ سکتا. اور وہ اسلامی بھائی جن کے پیٹ بڑے ہو گئے، آگے کو نکلے ہوئے ہیں، جن کی ناف، جن کی ٹونڈی اندر کو پہنچ گئی ہے، وہ خاص توجہ دیں کہ جب آپ غسل کریں تو پانی لے کر کے کسی برتن میں انگلی ڈال کر کے اپنے پانی میں اور ٹونڈی کو اٹھا کر کے اس کے اندر پانی ڈالیں تبھی پانی پہنچے گا، ورنہ پانی نہیں پہنچے گا. آپ دیکھ لیجئے گا، انگلی ڈال کر کے پہنچائیں گے تبھی پہنچے گا، ورنہ نہیں پہنچ سکتا. اور ہم کرتے کیا ہے، ڈال لیا پانی، فوارہ لگا ہوا ہے اس کے نیچے نہا لیے، صاحب نہا لیے. ایسے ہی اور جگہ میں آپ کو بتاتا ہوں کہ ہمارے دونوں پاؤں کے درمیان جو جگہ ہے وہ جگہ بالکل بھیچی ہوئی رہتی ہے. اس کی جگہ میں ایک جگہ ہے جو جب تک ہم ہاتھ ڈال کر احتیاط سے پانی نہیں پہنچا سکتے تب تک وہاں پانی نہیں جائے گا. آپ دیکھ لیجئے. تو یہ چند چیزیں وہ میں نے آپ کو بتائیں جن کا خیال رکھنا ہمارے لیے ضروری ہے. ایسے ہی ہمارے کچھ اسلامی بھائی مرد حضرات اپنے کانوں کو چھدوا لیتے ہیں اور کان میں بندہ پہن لیا. اب حضرات بندہ ہو گیا سخت،
اس نے اس کو ہلایا نہیں یا بندہ نکال کر کے پھینک دیا مگر سوراخ موجود ہے. اگر سوراخ ہے بند نہیں ہوا ہے تو اس سوراخ کے اندر بھی اسے پانی پہنچانا ضروری ہے. ایسے ہی انگوٹھی پہنا ہوا ہے, انگوٹھی سخت ہو گئی, اس کو نکال کر انگوٹھی کے نیچے پانی پہنچانا چاہیے. اور یہ خیال ہماری اسلامی بہنوں کو بھی رکھنا چاہیے کہ اپنی انگلیوں کے جو انگوٹھیاں ہیں ان کو ہلا کر کے پانی پہنچائیں. اور اسی طرح ہماری اسلامی بہنیں پاؤں میں جو بچھوے پہنے ہوتی ہیں ان بچھووں کو ہلا کر کے پانی پہنچایا کریں, ورنہ پانی پہنچے گا نہیں اور آپ کا غسل ادا نہیں ہو سکتا ہے. یہ چیزیں تھی غسل کے لیے. تو جب آدمی بالغ ہو جائے تو اس کے اوپر کیا ہے؟ نماز کے مسائل سیکھنا. اب وہ اس لائق ہو گیا کہ وہ شادی کرے. کیا کرے؟ شادی. تو شادی کرنے والے کے لیے یہ فرض ہے کہ وہ نکاح اور طلاق کے مسائل سیکھے. کائے کے؟ نکاح اور طلاق کے. ہمارے عثمان بھائی یہاں بیٹھے ہوئے. کون عثمان بھائی؟ ماشاءاللہ. اور آپ حضرات بھی بیٹھے ہیں. آپ ہو سکتا کچھ کا نکاح ہو گیا ہو اور کچھ باقی ہو. سب کے لیے ہے میری بات. دیکھیں آج ہمارے نوجوان ذرا سے غصے میں آ کر کے طلاق دے دیتے ہیں اور سمجھتے کہ یار میرا غصہ تو بہت خطرناک ہے, میں تو غصے میں کوئی بھی کام کر جاتا ہوں. حضرات یہ جو ہم کہہ رہے ہیں کہ غصہ بہت خطرناک ہے, یہ غصہ ہمارا شیطان کا ہتھیار ہے, یہ ہمیں برباد کر کے چھوڑے گا. اس لیے کیسا بھی غصہ ہو, کسی طرح سے آپ کو غصہ آئے, اپنی زبان پر لفظ طلاق مت لے کر آئیے گا, ورنہ آپ کی زندگی برباد اور آپ کے ساتھ اس نیک دوشیزہ بیچاری جو اپنے ماں باپ کو چھوڑ کر کے آئی ہے اس کی زندگی بھی برباد. اس لیے طلاق کے لفظ اپنی زبان پر مت لائیے گا. اور اسی طرح اگر کسی سے لڑائی ہو رہی ہے, آپس میں میاں بیوی لڑ رہے ہیں, تو لڑائی کے وقت یہ مت کہیے گا کہ چل نکل اپنے گھر کو جا, چل نکل اپنے گھر کو جا. اگر ایسے کہتے وقت اس نے طلاق کی نیت کر لی تو اس کی بیوی کے اوپر طلاق ہو. اور ہم کیا کرتے؟ غصہ آیا ایک بار میں 10 طلاق. اللہ اکبر. حضرات میں آپ کو جہاں لانا چاہتا ہوں وہ سمجھے بات کہ دیکھیں ہم ذرا سی بات پر طلاق دے دیتے ہیں, حالانکہ جو ہمارے گھر کے اندر آئی ہے اسی طرح کی ایک ہماری بہن بھی ہے جو کسی دوسرے کے نکاح میں ہے. اب آپ یہ سوچیں کہ یہاں میری بہن ہو اور میرا بہنوئی ہو, اگر میرا بہنوئی میری بہن کو طلاق دے دے گا تو میرے دل پر کیا بیتے گی. اس لیے آپ سوچ سمجھ کر کے اپنی زبان پر لفظ طلاق لے کر کے آئے. بلکہ اگر آپ کو غصہ آ رہا ہے تو آپ حدیث پاک پر عمل کریں. حدیث پاک کے اندر ہے مفہوم ہے حدیث کا کہ اگر آپ کو غصہ آ رہا ہے تو آپ بیٹھے ہیں تو کھڑے ہو جائیے. اگر کھڑے ہونے سے بھی غصہ کم نہیں ہوتا ہے تو آپ باہر کو نکل جائیے. اور اگر باہر نکلنے سے بھی غصہ کم نہیں ہوتا ہے تو آقا فرماتے ہیں کہ وضو کر لے, وضو کرنے سے تیرا غصہ دور ہو. لیکن اپنی زبان پر لفظ طلاق مت لانا. کیا نہ لانا؟ لفظ طلاق. اگر تو نے طلاق دے دی اپنی بیوی کو تو پوری زندگی سر پٹک پٹک کے روئے گا. اور میں بتاؤں آپ کو, دیکھیں میاں بیوی کے درمیان انبن ہوتی ہے. ایسا نہیں ہے کہ 100% بالکل درست کسی کی زندگی گزر رہی ہو. 100 میں 1 یا 2 ہوں گے جہاں میاں بیوی میں جھگڑا نہیں ہوتا, لیکن جھگڑا ہوتا ہے. حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو آپ دیکھو, ایک مرتبہ حضرت فاطمہ الزہرا اور حضرت علی میں انبن ہو گئی تو حضرت علی گھر سے مسجد نبوی شریف میں تشریف لے آئے. آقا کو پتہ لگا کہ علی اور حضرت فاطمہ میں انبن ہو گئی ہے. آقا حضرت علی کے پاس آئے, جیسے ہی تشریف لائے تو حضرت علی مسجد نبوی میں فرش پر زمین پر لیٹے ہوئے تھے. آقا کو دیکھ کر کھڑے ہو گئے. آپ نے دیکھا کہ حضرت علی کی
کی پشت پر مٹی لگی ہوئی تھی، آقا اسے صاف کرنے لگے اور فرمانے لگے یا ابا تراب، یا ابا تراب، اے مٹی والے، اے مٹی والے۔ حضرات میں کہنا یہ چاہتا ہوں کہ انبن ہو جایا کرتی ہے، لیکن انبن کا مطلب یہ نہیں ہے کہ میاں بیوی کا رشتہ توڑ دیا جائے۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ جو بیوی آئی ہے یہ آپ کی عام نہیں ہے، بلکہ آپ کی شریک حیات ہے، آپ کی زندگی کی شریک ہے۔ جو آپ کرتے ہیں اس میں آپ کی آدھے کی حقدار ہے، اس لیے اس کو شریک حیات بنا کر کے چلو۔ اگر اس کو سینے سے لگا کر کے چلو گے اور اس کی باتوں کو برداشت کر کے چلو گے تو انشاءاللہ آپ کی زندگی گلے گلزار ہو۔ لیکن بیوی کی باتوں کو برداشت کریں۔ اور یہاں اسلامی بہنیں بھی بیٹھی ہیں، ان سے عرض کروں گا کہ آپ بھی اپنے شوہروں پر بلا وجہ کے مسائل کھڑا نہ کریں کہ ذرا سی چیزوں میں کہ تم نے یہ لا کے نہیں دیا، میں نے یہ منگایا تو وہ نہیں لا کے دیا، کتنے دن ہو گئے کہتے ہوئے۔ اس طرح سے شوہروں کو تنگ نہ کریں۔ کیوں؟ اپنے شوہروں کی آمدنی دیکھو کہ میرا شوہر کیسے کماتا ہے۔ اگر تمہارا شوہر اچھا کماتا ہے، خوب ہے، اس کے پاس پیسہ، تو اس کی کمائی سے فائدہ حاصل کرو جائز طریقے سے۔ لیکن اگر تمہارا شوہر غریب ہے تو آپ یہ مت سوچو کہ میرا شوہر غریب ہے، بلکہ اپنے خرچوں کو کم کر دو، خود بخود تمہارا گزارا ہو جائے گا۔ لیکن برداشت کر کے چلو۔ تو اس لیے وہ آدمی کے لیے نکاح کے مسائل سیکھنا، طلاق کے مسائل سیکھنا ضروری ہے، ورنہ آپ دیکھیں میرے آقا نے قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی کے اندر ارشاد فرمایا، آقا نے فرمایا کہ قیامت کے قریب ایسا ہوگا کہ اولاد زنا سے پیدا ہوں گی، حالانکہ ان کے گھر کے اندر بچے شادی کے بعد پیدا ہوئے ہیں۔ صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ بات سمجھ میں نہیں آئی کہ بچے زنا سے کیسے پیدا ہوں گے حالانکہ ان کا نکاح ہو چکا ہے۔ تو آقا کا جملہ سنو، میرے آقا نے اس کا بیان فرمایا جس کا مفہوم میں رکھ رہا ہوں۔ فرمایا کہ لوگ اپنی بیویوں کو طلاق دینے کے بعد بغیر حلالے کے اپنے گھر کے اندر رکھیں گے، جس کی وجہ سے زنا ہوگا اور زنا سے بچے پیدا ہوتے چلے جائیں گے۔ آج دیکھو آپ لوگ طلاق دے دیتے ہیں اور کسی کو خبر نہیں ہوتی اور میاں بیوی گھر کے اندر رہتے ہیں۔ اگر اس طرح سے زندگی گزر رہی ہے تو سمجھو ناجائز و حرام ہو رہا ہے۔ ایک جگہ سے میرے پاس فون آیا، کہہ رہے حضرت 1 سال پہلے طلاق دی تھی، اب اس کو افسوس ہو رہا ہے کہ میں نے طلاق دی ہے، اب وہ چاہتا کہ وہ شریعت کے دائرے میں رہ کے زندگی گزارے لیکن اس سے بچہ پیدا ہو جائے۔ اللہ، اب آپ خود غور کرو، 1 سال پہلے طلاق دی ہے، حالانکہ مسئلہ یہ ہے کہ جب سے وہ اقرار کر رہا تب سے مانی جائے، لیکن بات یہ ہے کہ اس نے 1 سال پہلے کی بات کہی ہے۔ تو اب آپ دیکھیں 1 سال پہلے 3 طلاقیں دے چکا ہے اور گھر کے اندر اپنی بیوی کو رکھے ہوئے ہے۔ تو اب 1 سال کے اندر جتنا بھی اپنی بیوی سے اس نے قربت حاصل کی ہے وہ ناجائز و حرام تھی۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اس لیے آج دیکھو یہ قیامت کی نشانی پوری ہوتی نظر آ رہی ہے کہ لوگ اپنی بیویوں کو طلاق دے رہے ہیں، لیکن طلاق دینے کے بعد شریعت کے دائرے میں رہ کر کے اسے اپنے نکاح میں نہیں لے رہے بلکہ بغیر حلالے کے اپنے گھر کے اندر رکھ رہے ہیں، جس کی وجہ سے یہ اپنے گھر کے اندر ناجائز و حرام کام کر رہا ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ حضرات تو یہ قیامت کی ایسی نشانی جو آج ہماری نگاہوں کے سامنے ہے، اس لیے آپ سے عرض کروں گا کہ آپ کچھ بھی کر لینا لیکن اپنی بیویوں کو طلاق مت دیجیے گا۔ اگر نمبر آ جائے طلاق کا کہ یار بیوی نافرمان ہے بہت زیادہ، تو اس کے لیے شریعت نے اچھا طریقہ بتایا ہے۔ پہلا طریقہ شریعت نے بتایا کہ اس کو نصیحت کرو۔ کیا کرو؟ نصیحت۔ فَعِظُوهُنَّ، اس کو کیا کرو؟ سمجھاؤ۔ اگر وہ سمجھانے سے نہیں مانتی ہے تو اس کو اپنے بستر سے الگ کر دو۔ کیا کر دو؟ بستر الگ کر دو اس کا۔ میں آپ کو بتاتا ہوں، آپ نے اگر اپنی بیوی کا بستر الگ کر دیا
تو بیوی کبھی بھی اپنے شوہر سے الگ رات گزارنا گوارا نہیں کرتی. اگر آپ نے بستر الگ کر دیا خود بخود عقل ٹھکانے آ جائے. اور اگر پھر بھی نہیں مانتی ہے تو ہلکا سا ایک تھپڑ مارنا. بلکہ آیا ہے حدیث کے اندر کہ مسواک سے مارو، ایسا نہیں کہ ڈنڈا اٹھا کے مارنے لگو، یہ جائز نہیں ہے. آج کچھ لوگوں کو بے عقل لوگ جو اپنے آپ کو مرد سمجھتے ہیں اپنی بیویوں پر لاٹھی ڈنڈے اٹھایا کرتے ہیں. ارے اللہ کے بندو، اس نازک صنف کو، اس نازک جسم کو کیوں مار رہے ہو؟ ارے یہ تو تمہارے بچوں کی ماں ہے، یہ وہ ہے کہ جس نے تمہارے بچوں کو دودھ پلایا ہے. ارے یہ وہ ہے جس نے تمہارے کپڑے دھو کر کے دیے ہیں. یہ وہ ہے جس نے تمہاری روٹی وقت پر بنا کر کے دی ہے. یہ وہ ہے جو تمہارے گھر کے اندر جھاڑویں لگایا کرتی ہے اور تم اسے مار رہے ہو. ارے برداشت کرو. اگر بیوی کچھ کہہ رہی ہے خاموش ہو کر ایک کونے میں بیٹھ جاؤ، جواب مت دو. کیوں؟ اس لیے کہ یہ طریقہ ہمارا نہیں بلکہ حضرت عمر فاروق اعظم کا. اس کا ہے حضرت عمر فاروق اعظم. کیسے؟ آپ کی بارگاہ میں ایک شخص اپنی بیوی کی شکایت لے کر آیا. کس کی شکایت؟ دیکھو بیوی کی شکایتیں بہت ہوتی ہے آج کے دور میں، بہت زیادہ. آدمی اگر اپنی بیوی سے محبت کرتا ہے تو اتنی محبت کرتا ہے کہ شادی کے دوسرے دن ہی فوٹو کھینچ کر کے اسٹیٹس پہ لگا دیتا. اللہ، ہم جس کو چھپا کر کے لے کر آئے، جس نے ایسا لباس پہنا کہ پورا جسم چھپا ہوا ہے، اور ہم نے اپنے گھر کے اندر لا کے اس کا فوٹو کھینچ کر اپنے اسٹیٹس پہ لگا دیا. ارے میرے پیارے کیا کر رہے ہو تم؟ اپنی بیوی اپنے گھر کی عزت کو سب کے سامنے دکھا رہے ہو. ارے یہ تو چھپانے کی چیز ہے، یہ خزانہ ہے، خزانہ. اس کو گھر کے اندر چھپا کر کے رکھو، دوسروں کو نہ دکھاؤ بلکہ اپنے دوستوں کو بھی مت دکھاؤ. کیوں؟ اس لیے کہ تمہارے دوست تمہارے دوست ہیں، تمہاری بیوی کے نہیں ہے. اس کے لیے تو وہ نامحرم ہے، جائز نہیں ہے کہ ان کے قریب چلی جائے. اللہ اکبر کبیرہ. حضرات تو آج ایسا ہو رہا ہے، اپنی بیوی کی عزت کا خیال رکھو، ان کی آبرو کا خیال رکھو اور ان کے اچھے انداز سے لے کر کے چلو. اب حضرت عمر کی بارگاہ میں ایک شخص آیا، بیوی کی شکایت کی، عرض کیا، اور آیا جیسے ہی دروازے پر کھڑا ہوا کیا دیکھتا ہے کہ حضرت عمر کی بیوی آپ کے اوپر چیخو چلا رہی ہے، کبھی کچھ کبھی کچھ. اور حضرت عمر فاروق اعظم جن کی حکومت دور دور تک کیسر و کسرا کے مقامات تک پہنچ چکی، وہ عمر کے جن کے سامنے ایک شیطان آ جائے تو راستہ شیطان کاٹ دے، وہ عمر فاروق اعظم. لیکن بیوی بول رہی ہے. اگر ایسا روب و دبدبہ ہمیں مل جائے کہ گاؤں کے اندر ہمارے سامنے کوئی نہ بولے تو پھر ہماری بیوی کی کیا مجال ہے ہمارے سامنے بول جائے. لیکن حضرت عمر فاروق اعظم ایسے جلیل القدر صحابی اور ایسے جلیل القدر بادشاہ کہ جن کے روب و دبدبے کا یہ عالم کہ دور دور تک سناٹا رہتا کہ عمر نہ آ جائے. کفر کی زمین دہل جاتی عمر فاروق اعظم کے نام سے. لیکن گھر کے اندر دیکھیں بیوی بگڑ رہی ہے، سر پہ کچھ سے کچھ کہہ رہی ہے، لیکن حضرت عمر فاروق اعظم سر نیچے کیے ہوئے ہیں، آپ کوئی جواب نہیں دے رہے. اب وہ شخص جو اپنی بیوی کی شکایت لایا تھا اس نے دیکھا واپس ہونے لگا. کیا ہونے لگا؟ واپس. آپ نے اس کو بلوایا اور بلوا کے کہا بھائی کیسے آئے تھے؟ کوئی بات نہیں رکھی ویسے جانے لگے؟ تو اس نے کہا حضور کوئی بات نہیں تھی، بس ہو گیا مسئلہ. اب بتاؤ تو کیا بات تھی؟ تو جب زیادہ اصرار کیا تو کہا حضور بات دراصل یہ تھی کہ اپنی بیوی کی شکایت لایا تھا، لیکن یہاں دیکھا تو آپ کی بیوی خود آپ کے اوپر بگڑ رہی ہے، تو آپ سے بتانے سے کیا فائدہ ہے؟ کیونکہ جب آپ اپنی بیوی کو کنٹرول میں نہیں کر سکتے تو میرے
میری بیوی کا فیصلہ آپ کیسے کر سکتے ہیں؟ تو حضرت عمر فاروق اعظم کا جملہ سنو، آپ نے ارشاد فرمایا کہ سنو، یہ جو تمہاری بیوی ہے یا یہ جو میری بیوی ہے، اس کے بہت احسان ہے مجھ پر، یہ مجھے وقت پر کھانا دیا کرتی ہے، میرے بچوں کو دودھ پلایا کرتی ہے، میرے بچوں کے لیے کھانا پکا کر کے دیتی ہے، میرے کپڑے سلا کرتی ہے، میرے کپڑے دھویا کرتی ہے، میرے گھر کی رکھوالی کیا کرتی ہے، اگر میں باہر جاتا ہوں تو میرے گھر کے اندر کسی غیر محرم کو آنے نہیں دیتی ہے، مگر میں ان تمام کاموں کے بدلے اسے کوئی تنخواہ نہیں دیتا، صرف یہ میری محبت میں کیا کرتی ہے۔ تو جب میری محبت میں یہ اتنے کام کر رہی ہے تو اگر یہ تھوڑا مجھ پہ غصہ کر رہی ہے تو میرا حق یہ ہے کہ اس کی محبت کو ٹھکرایا نہ جائے، بلکہ اس کی محبت کا بدلہ اس کو جواب دیے بغیر اس کو جواب دیا۔ لیکن یہاں ہوتا کیا ہے، بیوی نے کچھ کہہ دیا، اب شوہر اس کی مجال کہ میری مردانگی کو اعلان کر رہی ہے، اب وہ کچھ سے کچھ بک لیتا ہے۔ مگر میں آپ کو کچھ تجربے کی باتیں بتاؤں، اگر آپ اپنی بیویوں کو راضی رکھنا چاہتے ہو تو آپ چند کام کر لینا۔ پہلی بات یہ کہ کبھی بھی اس کے میکے کی برائی مت کرنا۔ کیوں؟ اگر آپ نے میکے کی برائی کر لی، چاہے باپ کیسا بھی ہے، مگر وہ اپنے باپ کے دل کا ٹکڑا ہے، اس کی اولاد ہے، بھائی چاہے کیسا بھی ہے لیکن اس کا خون کا شریک ہے، دودھ کا شریک ہے، اس لیے کبھی بھی عثمان بھائی کبھی بھی اپنی سسرال کی برائی مت کیجئے گا۔ اپنی سسرال کی برائی اگر آپ نے کبھی کر دی تو دل میں کھٹکتی رہے گی، آپس میں محبت کم ہوتی چلی جائے گی، اس لیے اس سے دور رہیے گا۔ اب یہاں پر اسلامی بہنیں بھی سن رہی ہوں گی، لیکن آپ کے نکاح میں جو آنے والی ہے وہ نہیں سن رہی ہے ابھی، اس لیے میں آپ کو بتاؤں۔ دوسری بات، آپ گھر کے اندر امن و سکون چاہتے ہیں، آپ چاہتے کہ ہمارے گھر کے اندر ہماری والدہ اور ہماری بیوی دونوں مل جل کے رہیں، تو اس کے لیے چند ٹپس میں آپ کو بتاتا ہوں۔ پہلی بات یہ، آپ کو اگر اپنی بیوی کو خرچے کے لیے پیسے دینے ہوں تو آپ خود مت دینا، اپنی ماں سے کہنا امی جان الگ میں آ کر کے کہ امی جان یہ پیسے ہیں ذرا اس کو دے دینا۔ اب آپ نے پیسے تو اپنے پاس سے دیے لیکن اپنی ماں کے ذریعے سے دلوائیں گے تو پتا ہے آپ کی بیوی کے دل میں خود بخود آپ کی اماں کی محبت بیٹھ جائے، اور جب یہ محبت بیٹھے گی تو کبھی بھی وہ اس کو فراموش نہیں کر سکتی ہے۔ اور اگر آپ نے ایسا کیا کہ آپ چپکے سے پیسے دے رہے ہیں تو وہ سوچے گی ارے یار یہی میرا خیال رکھتا ہے، چلو اگر یہ کچھ کہتی تو چھوڑو۔ تو اس لیے آپ چپکے سے پیسے ماں کے ذریعے سے دلوائیں، پھر دیکھیے گا ساس بہو میں کس طرح سے ملا محبت پیدا ہو۔ ایسے ہی دوسری بات، اگر آپ کی بیوی اور ماں میں کبھی جھگڑا ہو جائے تو ایک طرف کی بات مت سننا، اپنی ماں کی بھی سننا اور اپنی بیوی کی بھی سننا۔ کیوں؟ اس لیے کہ ماں وہ ہے جس کے قدموں کے نیچے جنت ہے، اور بیوی کو اللہ نے انسان کی بائیں پسلی سے پیدا کیا۔ کائے سے؟ بائیں پسلی سے۔ تو اب یہ بیوی اور بائیں پسلی کہاں ہے؟ جہاں دل ہوتا ہے، تو بیوی کو دل میں رکھا جائے، ایسا نہیں کہ آپ پاؤں کے نیچے مارنے لگے، لیکن اس میں خیال رہے کہ بیوی کو سر پہ نہیں بٹھانا ہے، سینے تک رکھنا ہے، لیکن اپنے ماں کے حقوق کا احترام کرنا ہے۔ ایسا نہ ہو کہ بیوی کے چکر میں ہم اپنے ماں کے حقوق کو بھول جائیں اور اپنے ماں کے کہنے پر اپنے بیوی کے حق کو فراموش کر دیں۔ اس لیے دونوں طرف کو دیکھو، ماں کی بھی سنو اور بیوی کی بھی سنو، اور دونوں کے درمیان سلجھاؤ اور دونوں کے درمیان انسیت کا ماحول بناؤ، انشاءاللہ آپ کا گھر ایک بہترین دینی ماحول بن جائے گا۔ یہ وہ چیز ہے۔ تو حضرات، جب شادی کا مسئلہ ہے تو ہمیں ان چیزوں کا خیال رکھنا چاہیے، اور ہمیں مسائل نکاح اور طلاق حاصل کرنی چاہیے، ورنہ ہوگا کیا، ہم گھر کے اندر کوئی نہ کوئی ایسا کام کر جائیں گے جس سے ہماری بیوی نکاح سے نکل جائے گی، اور
اور اسی طرح آپ جب جملہ بولا کریں کچھ بھی اپنی زبان پر کلمات لایا کریں تو کفریہ کلمات ہرگز نہ لایا کریں. کفریہ کلمات جیسے میں آپ کو بتاؤں، بارش نہیں ہو رہی ہے، اب بارش نہیں ہوئی، اب گیہوں کی کھیتی ہے، بارش نہیں ہوگی، یا دھان ہے، دھان تو زیادہ تر پانی سے ہوتے ہیں، اب بارش نہیں ہو رہی، خشک ہی خشک ہے معاملہ، تو ہماری زبان سے نکلتا ہے اور بہت سے نکال دیتی عورتیں بھی کہ معاذ اللہ اللہ کی آنکھیں پھوٹ گئی ہیں، معاذ اللہ، اس طرح سے کہہ دیتے ہیں. تو یہ جو جملہ ہے کہ اللہ کی آنکھیں پھوٹ گئی، یہ اللہ کی شان میں بولنا کفر ہے. اس لیے یہ جملہ ہرگز اپنی زبان پر مت لائیے گا. اسی طرح ہم بولتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اوپر ہے، ہم نیچے ہیں. اللہ تعالیٰ کے لیے اوپر والا کہنا یہ ناجائز و حرام ہے. اگر آپ نے یہ عقیدہ کر لیا کہ اللہ آسمان میں رہتا ہے، ہم زمین پر رہتے ہیں، تو یہ کفر ہو جائے گا. اس لیے اللہ کو اوپر والا نہ کہا جائے. اور اسی طرح آپ اللہ تعالیٰ کو اللہ میاں نہ کہا کریں. کیا نہ کہا کریں؟ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ میاں کہنا اللہ کے لیے جائز نہیں. اب اگر کفری جملہ بول گیا تو ہمارا ایمان تباہ، اور جب ہمارا ایمان چلا گیا تو ہماری بیوی بھی ہماری نکاح سے نکل جائے گی. اور جب نکلے گی تو ظاہر بات ہے نکاح ختم. اب اسی حالت میں ہم کیا ہے زندگی گزار رہے ہیں. اس لیے ہمارے علماء فرماتے ہیں کہ عوام کو جو عام لوگ ہیں جیسے آپ حضرات ہیں، میں بھی آپ میں آ جاؤں گا کہ میں اتنا بڑا کوئی عالم نہیں ہوں، میں تو بس مکتب کا ایک چھوٹا سا مدرس ہوں. تو ہم سب کو یہ چاہیے، علماء فرماتے ہیں کہ مہینے میں ایک مرتبہ تجدید نکاح کر لیا کرے. کیا کر لیا کرے؟ مہینے میں. اور اگر مہینے میں نہ کہے تو 6 مہینے میں کر لے. کیوں؟ ہو سکتا ہے ہم نے کوئی کلمہ کفر بولا ہو اور ہمارا نکاح چلا جائے. اس لیے نکاح، اور اس کو دیکھو کرنے میں شرم محسوس مت کرنا، کیونکہ یہ شریعت کا معاملہ ہے، اور ہم شریعت کے معاملے میں شرم محسوس کریں گے تو ہمارے لیے ہلاکت و تباہی ہوگی. اس لیے اس پر عمل کرو، ورنہ قیامت کی نشانی آقا نے فرمائی ہے کہ لوگ اپنے گھر کے اندر بیویوں کو رکھیں گے، طلاق دینے کے بعد اب ان سے بچے زنا والے پیدا کریں. تو قیامت کی نشانی. میں آپ کو بتانے جا رہا تھا 5 چیزیں. کتنی میں نے بتایا تھا، لیکن وہاں تک میں پہنچ نہیں پایا، بات دوسری طرف آ گئی. میں مختصر میں آپ کو بتا دیتا ہوں، ہو سکتا ہے اس پر ہمیں عمل ہو جائے تو انشاءاللہ ہماری زندگی کامیاب. میرے آقا نے ارشاد فرمایا کہ قیامت کے قریب لوگوں پر ایسا زمانہ آئے گا کہ لوگ 5 چیزوں سے محبت کریں گے اور 5 چیزوں کو بھول جائیں گے. کتنی چیزوں کو؟ 5. یاد کر لینا. پہلی چیز مخلوق سے محبت کریں گے اور اللہ تعالیٰ کو بھول جائیں گے، پہلی چیز. دوسری مال سے محبت کریں گے اور حساب کو بھول جائیں گے. تیسری چیز آقا نے فرمایا گناہ سے محبت کریں گے. تو اس لیے قبر کی تیاری کرو، کہیں ایسا نہ ہو کہ قبر میں جا کر کے اندھیرا ہی اندھیرا ہو جائے. آج یہ معاملے ہو رہے ہیں کہ آدمی مال سے بہت محبت کر رہا ہے لیکن قبر کو بھول بیٹھا ہے. اور گناہ کی بات کہ گناہ سے کتنی محبت ہے. آج آدمی پیسہ دے کر کے گناہ خرید رہا ہے. صحیح بات نہیں؟ کیسے؟ انٹرنیٹ جو 399 کا ریچارج ہوتا ہے، ارے بھائی اس کا کوئی بزنس نہیں ہے، کوئی بڑا کاروبار نہیں ہے، محلے میں اتنی جانکاری نہیں ہے، اب اس نے موبائل کے اندر 399 کا ریچارج کیوں کرایا؟ 1.5 GB نیٹ کہاں ڈال رہا ہے؟ تو یہ کہیں اور نہیں جا رہا ہے بلکہ راتوں میں فلمیں دیکھ رہا ہے، نہ جانے کیسی کیسی عریانی تصویریں دیکھ رہا ہے، ننگی فلمیں دیکھ رہا ہے. اب اس کا دماغ خراب ہوگا، اور جب دماغ خراب ہوگا تو اپنی جوانی کو برباد کرے گا، اور جب جوانی برباد ہوگی تو اب گھر والے کہیں گے کہ بیٹا چلو نکاح کر دیتے ہیں، تو کہے گا ابو اب میں نکاح بھی نہیں کروں. اپنی جوانی تو خود برباد کر لی، نکاح اس لیے نہیں کر رہا. آج آپ کو میں ایک معلوماتی بات بتاؤں، ہم نے پہلے دیکھا ہے کہ پہلے کے جو لوگ تھے بغیر بیلٹ کے پینٹ پہنتے تھے، لیکن آج کے نوجوانوں کی پینٹ بغیر بیلٹ کے رک نہیں سکتے. آپ تجربہ کر لیں. تو کیا ہو گیا؟
کہاں چلے گئے ان کے جسم؟ میں بتاؤں یہ کہیں نہیں گئے ہیں، رات کی تنہائیوں میں ہم نے جو گندی فلمیں دیکھی ہیں انہوں نے ہمیں برباد کر دیا ہے، جس کی وجہ سے ہماری نگاہیں کمزور ہو گئی، ہمارے دل کمزور ہو گئے، ہم تھوڑا سا بوجھ اٹھا لیں تو اٹھتا نہیں ہے۔ ورنہ آپ دیکھیں الحمدللہ ہم اپنی جیسی 18-19 سال کی عمر ہوگی 50 کلو کا کھاد کا کٹا اٹھا کے ٹانگ پہ رکھ کے اوپر لا لیا کرتے تھے، لیکن آج آپ دیکھیں 18 سال کا نوجوان اسے اٹھا کر کے دیکھو اس سے 20 کلو کا کٹا سر پہ نہیں اٹھ سکتا ہے۔ کیا ہو گیا ہے؟ اس لیے کہ اس نے اپنی جوانی برباد کر دی ہے۔ جو اللہ نے طاقت اس کو دی تھی، جو اس کو جوہر نایاب دیا تھا، اس نے اپنے ہاتھوں سے نکال دیا ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اس لیے نوجوانوں آج خیال کر لو اور سمجھ جاؤ کہ اللہ نے جو تمہیں طاقت مردانگی دی ہے اس کو سنبھال کر کے رکھو۔ اگر اسے سنبھال کر کے رکھو گے تو اللہ تعالیٰ تمہاری زندگی میں انقلاب۔ آج ہمارے چھوٹے چھوٹے بچے بیکار ہو رہے ہیں، حقیقت انہیں دیکھ کر کے افسوس ہوتا ہے۔ ایک بچہ میرے سامنے کھڑا ہوا، تھوڑی سی بات میں نے اس کی پکڑ لی، یا 5 منٹ نہیں ہوئے گھبرا کے چکر آ گیا اسے، حالانکہ اچھی سے میں نے سوچا اسے کیا ہو گیا 5 منٹ میں چکر کھڑے ہونے پر، یہ کیسے معاملہ ہے؟ تو آج یہ حالات ہمارے گھروں میں ہمارے چھوٹے بچوں کے ہو گئے۔ اس لیے میں آپ سے ہاتھ جوڑ کے گزارش کرتا ہوں کہ آپ اپنے بچوں کو موبائل نہ دو۔ یہ موبائل ہمارے بچوں کی زندگی خراب کر رہے ہیں، ان موبائلوں نے ہمارے بچوں کی جوانی برباد کر دی ہے۔ جس جوانی کے عالم میں ہمیں اپنے بچوں کو حافظ قرآن بنانا چاہیے تھا، ڈاکٹر بنانا چاہیے تھا، انجینئر بنانا چاہیے تھا، آج وہ ہمارے بچے سڑکوں پر بیٹھ کر کے گیم کھیل رہے ہیں۔ حالات ایسے آج قوم مسلمان پیچھے کیوں ہے؟ وہ اسی وجہ سے کہ ہم فضول باتوں میں پڑ گئے۔ میں آپ سے ایک عرض کروں کہ دیکھیں اپنے بچوں کو شروع ہی سے تعلیم دو، انشاءاللہ آپ کے بچوں میں انقلاب آ جائے گا۔ الحمدللہ ہمارا بچہ ابھی صرف 4 یا 5 سال کا ہے، آیت الکرسی اسے یاد ہے، الحمد شریف اسے یاد ہو گئی، دعائے سفر اسے یاد ہے، گھر میں داخل ہونے کی دعا اسے یاد ہے، بستر پہ سوتا ہے کون سی دعا پڑھنی چاہیے الحمدللہ اسے یاد ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ ہمارا ذہن یہ ہے کہ ہم جب گاڑی پہ بیٹھتے تو وہ کہتا ابو گاڑی تیز چلاؤ، تو میں کہتا ہوں بیٹا پہلے دعا پڑھو گے تب تیز چلائیں گے۔ اب دعا کہلاتے تو اس کی زبان زد ہو جاتا ہے۔ اگر وہ کوئی فرمائش کرتا ہے ہم کہتے بیٹا بسم اللہ پڑھ کے بیٹھ کر کے کھاؤ، تو بچہ بیٹھ کر کے کھایا کرتا ہے۔ اگر وہ کہتا کہ ابو مجھے یہ چاہیے، ہم شرط لگا دیتے ہیں یہ کرو گے لیکن یہ کرنا پڑے گا۔ ابھی کچھ دنوں پہلے فون پہ بات کر رہا تھا، اس نے کہا ابو میرے لیے نئی ٹی شرٹ اور نئی پینٹ لا کر کے دیجئے گا۔ میں نے کہا بیٹا تیرے لیے ٹی شرٹ بھی لاؤں گا، پینٹ بھی لاؤں گا اور کرتا پجامہ بھی لاؤں گا، لیکن تجھے پہلے مجھے کلمہ طیبہ سنانا ہوگا، اب یاد کر لے سنا دینا۔ اس نے کہا ابو فون پر ہی ماشاءاللہ یہ کیا ہے؟ یہ ماحول بنانے کی ضرورت ہے۔ اس لیے میں آپ سے گزارش کروں گا اپنے بچوں کو دینی ماحول میں لے کر کے آؤ، ورنہ ہمارے بچے 28 سال کے 25 سال کے ہو گئے آوارہ پھرنے، اور گھر والے سوچتے یار جب تک شادی نہیں ہو رہی کچھ نہ کرے کوئی بات نہ کرنے دو، اور جب شادی ہو جاتی ہے تو بچہ پریشان کیا کرے۔ تو اپنے بچوں کو شروع ہی سے کاروبار میں ڈالو، ان کو اچھا بزنس مین بناؤ تاکہ شادی کے بعد وہ آپ کی بھی ہیلپ کرے اور اپنے گھر کا پورا خرچہ خود چلائے۔ آج اس چیز کی ضرورت ہے۔ اللہ کریم ہمیں ان باتوں پر عمل کی توفیق عطا فرمائے اور برائیوں سے اللہ تعالی ہمیں بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میں نے جو کچھ بھی یہاں عرض کیا